عدت کیس نے تحریک انصاف کے جتنے ووٹر سپورٹرز تھے ان کو اتنا زیادہ اکٹھا کر دیا تھا ایک نقطے پہ کہ وہ ووٹ ڈالنے نکلے تھے. بہت ساری اور وجوہات بھی ہوں گی, لیکن یہ وجہ جو ہے یہ پھر کنسیڈر ہوئی, اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی, اس پہ بہت ساری بات ہوئی. میڈیا کے جتنے لوگ ہیں کور کرنے والے, انہوں نے کہا کہ یہ عدت کیس بہت سارے لوگوں میں غم و غصے کا باعث بنا. طاقتور سرکل سے لے کر سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ عدت کیس نے شاید پانسا پلٹ دیا ہے, لیکن عمران خان کے حق میں 8 فروری کو عدت کیس کا جو آج کا فیصلہ آیا اور اس میں جو گراؤنڈز لی گئی ہیں ان گراؤنڈز پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن جو ٹرائل کورٹ کی انلیگلٹیز ہیں اس میں وہ اس قدر شدت کے ساتھ ہیں کہ ان کو فراموش نہیں کیا جا سکے گا کسی سٹیج پر بھی. یہ ہائی کورٹ میں بھی فراموش نہیں ہو سکیں گی, یہ ایون سپریم کورٹ میں بھی اگر یہ وہاں تک باتیں گئیں ظاہری بات ہے تو وہاں بھی یہ فراموش ہو نہیں سکیں گی, بڑا مشکل ہو جائے گا فراموش کرنا. اور جو انلیگلٹیز اور یہ ساری چیزیں تھیں ان میں سیدھا چیزیں, سب سے پہلے جو بشرا بی بی ہیں ان پر جو فرد جرم عائد ہوا وہ سامنے موجود ہی نہیں تھی. تو آپ پروسیجرل فلا ہے, لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, آپ نے فرد جرم جو ہے وہ جو جن پر الزام ہے ان کے سامنے پڑھ کر سنانی ہے, چارج فریم کرنا ہوتا ہے, پھر سائن انگوٹھے کروانا ہوتے ہیں, تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. دوسرا کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے, کورٹ کے جو پروسیجر ہے وہ اس کی ٹائمنگ کا مرہون منت ہے, آپ ٹائم کے باہر جا کے نہیں کام کر سکتے. تو یہ رات تک چلتا رہتا تھا, 12 1 بجے تک. یہ ٹرائل مجھے ادھر اڈیالہ میں کور کرنے کا موقع ملا. 3 فروری کو غالباً جب اس کا فیصلہ آیا, 1 کو بھی اور 3 کو بھی, تو اس پر بات ہوئی, عمران خان سے ڈسکشن بھی ہوا, عمران خان صاحب سے بہت سارے جرنلسٹوں نے بڑے اچھے سوالات کیے, اور وہاں فرسٹ ٹائم اس عدت کیس میں فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ عمران خان کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. بشرا بی بی نے پہلے اسے مینشن کیا, پھر عمران خان نے اس پر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ, اور ایک بات اور جو سب سے ضروری ہے, جو کیس میں فلاز ہوتے ہیں ان کا مائی باپ پھر کوئی نہیں ہوتا, وہ کس کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں, کس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن فیکٹس ہوتے ہیں. مثلاً آپ پیناما پیپرز کے جتنے بھی فیکٹس تھے, جو جہاں غلط کیس بنا تھا اس کا فائدہ پھر شریف خاندان کو ملا. تو جہاں کیس کے لوپ ہولز رہیں گے, فلاز رہیں گے, اور اس کا پھر فائدہ ان کو لازمی ملتا ہے جن پر وہ کیس بنایا جاتا ہے, اس کے وہ بینیفیشری ہوتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ دوسرا نہیں پھر رہتا. تو اس کیس میں جو پروسیجرل فلاز ہیں وہ تو بہت ایکسٹریم ہے, بہت بڑے پیمانے پر پروسیجرل فلاز ہیں. اچھا, دوسرا پھر جو سب سے بڑھ کر اس میں کورٹ کا ٹائم تو چلے وہ تو ہو گیا. امپورٹنٹ ترین بات, سب سے امپورٹنٹ, آپ نے دفاع کا رائٹ ہی نہیں دیا. عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنے حق میں شہادت پیش کرنا چاہ رہے تھے. بھئی جن پر آپ نے چارج فریم کیا ہے انہیں رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق میں اپنے دفاع میں شہادت پیش کریں, ان کو شہادت ہی پیش نہ کرنے دی. میں نے پھر پتہ کروایا کہ وہ شہادت کیا تھی, تو وہ میرا خیال ہے بشرا بی بی کی کوئی بیٹی, وہ پھر بعد میں جو ہے محترمہ کا جو ہے وہ بیان بھی آ گیا بعد میں, اور انہوں نے وہ وائرل بھی ہو گیا. تو مجھے ان کے وکلا کے ذریعے یہی پتہ چلا تھا کہ انہی کو ہی شہادت کے طور پر پیش کرنا تھا, لیکن جج صاحب نے اسے مانا ہی نہیں, رائٹ ہی نہیں دیا شہادت کا. بڑا امپورٹنٹ یہ فلا ہے. پھر جو اس میں جو سب سے اہم ترین ایک اور چیز تھی, مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ مفتی سعید صاحب جو ہیں ان کے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ خاتون اگر کہہ دے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بیان آڈیو میں ویڈیو میں ان کے چلانے کے لیے 20 25 30 منٹ کی لے دے ہوتی رہی, اور کوئی مائل ہی نہیں تھا ادھر چلے بیان ان کا, مفتی صاحب کا بیان چلے. پھر زبانی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی, وہاں آواز نہیں آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے مائک ہم لے آتے ہیں, ہم سپیکر لے آتے ہیں, 5 منٹ کی دوری پہ ہے. تو بہت پھر مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑا جب یہ کیسز جو ہے وہ چل رہے تھے. اچھا, اب کیس یہ تھا کہ جو 1 جنوری 2018 کا نکاح ہے, اور عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے اسے اناؤنس کیا ہے فروری 2018 میں, اور یہ سیکنڈ نکاح ہے. بیسیکلی یہ کیس ہے نا,
جو وہاں جرا میں آئی، جو اہم ترین نقطہ آیا وہ یہ بڑا امپورٹنٹ، اب یہ کیس کا فیصلہ پرزمپشن پہ ہو گیا، پرزیوم کیا گیا، اسے فرض کر لیا گیا. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ پہلا نکاح جو جنوری میں ہوا وہی نکاح تھا، دوسری دعائیہ تقریب تھی، دوسرا ہم نے نکاح نہیں کیا، دوسری دعائیہ تقریب تھی. اور انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو لوپ میں لینا تھا، انہیں بتانا تھا میں ایک شادی کر رہا تھا، تو میں نے آفیشلی اناؤنس پھر ان کے سامنے لیٹ کیا اور دعائیہ تقریب رکھی فروری کے اندر. تو جج صاحب کے سامنے کوئی ایسی شہادت پیش نہیں کی گئی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ سیکنڈ نکاح ہوا، لیکن یہ پرزیوم کیا گیا کہ یہ نکاح ہی کی محفل تھی، یہ دعائیہ محفل نہیں تھی. پرزمپشن کا فیصلہ، فرض کرنے کا فیصلہ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ تو ملزم کو جانا ہے، وہ تو پروسیکیوشن کو جا ہی نہیں سکتا. لیکن اس میں پرزیوم کرنے کا، فرض کرنے کا جو سارا تھا وہ ملبہ دوسری طرف جا کے گر گیا. یہ ایک بڑی اہم بات ہوئی. دوسرا جو انہوں نے، خاور مانیکا صاحب جو ہیں، خاور مانیکا نے کہا کہ مجھے رجوع کا حق نہیں ملا، مجھے پرابلمز آئیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. انہوں نے جو ڈاکومنٹ کورٹ کے سامنے پروڈیوس کیا اس میں طلاق ثلاثہ تھی، 3 طلاقیں اکٹھی تھی. محمدین لاء جو ہے اس کے مطابق جب آپ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو پھر آپ رجوع کا حق نہیں رکھتے. اور یہ بڑی اہم ترین بات تھی، بڑا اہم نقطہ تھا. پھر کمپلیننٹ جو ہیں، جب انہوں نے کمپلین فائل کی مانیکا صاحب نے، وہ 5 سال 11 مہینے بعد کمپلین فائل کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ میری فیملی کے عزت کا مسئلہ تھا، تو یہ میڈیا پہ اب آ گیا تو میں بھی پھر کمپلین. تو 5 سال 11 مہینے بعد کمپلین لانچ کرنے کا یہ انوکھا کیس ہے، جس میں اس کا بینیفٹ بھی جو ہے وہ ان کو مل گیا، کمپلیننٹ کو مل گیا. حالانکہ قانون نے ایف آئی آر جب آپ درج کرنے جاتے ہیں، جو جن پہ بیتی ہے، خدا نہ کرے کسی کو ایف آئی آر درج کروانی پڑے، جن پہ بیتی ہے انہیں پتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا حساب آپ نے قانون کو دینا ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر آپ 3 گھنٹے لیٹ کیوں کروانے آئے ہیں. اور اس کا بینیفٹ ڈاؤٹ بھی ملزمان کو پھر جاتا ہے، اس کو نہیں جاتا جو کمپلیننٹ ہوتا ہے. تو یہ تو لا ہے پراپر. پھر اس میں سب سے بڑی جو بات تھی، اون چودھری کی سٹیٹمنٹس تھیں. اب اون چودھری کی سٹیٹمنٹس کو جب سارا ریکارڈ کیا جا رہا تھا، کراس ایگزامن بھی کیا جا رہا تھا، تو رائیولری تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ رائٹ ہینڈ بھی تھے جے کے ٹی کے. اور شوگر سکینڈل میں وہ پھر مانے، وہاں یہ ڈسکشن ہوا نا کہ آپ شوگر سکینڈل میں آپ کے ڈفرینسز ہو گئے. پھر آئی پی بی جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ بیسڈ جماعت تھی جس کو عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یہ باتیں کورٹ میں ہوئیں. اور یہ پھر ثابت کیا گیا، وہاں بتایا گیا کہ آپ کی رائیولری ہے. اب جب شہادت جب آپ نے دینی ہے تو وہ پوتر ترین ہوتی ہے، اس میں ریویلری کی بنیاد پر یا مخالفت کی بنیاد پر آپ شہادت نہیں مان پاتے، ممکن نہیں رہتا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، وہ بہت پکا ہے، کوئی ڈیجیٹل آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ایڈمیزیبل ہے کورٹ میں، اور وہ آپ نے شہادت پیش کر دی ہے اور ریویلری بھی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے پھر وہ ڈیجیٹل ایویڈنس جیت جائے. لیکن یہ وربل تھا سارا. اون چودھری کی جانب سے بھی جتنی گفتگو تھی وہ ساری وربل تھی، اس میں کوئی ڈیجیٹل ثبوت انہوں نے، جو ہم نے دیکھا سارا جو آرڈر وغیرہ پڑا، تو اس میں کوئی ایسا بڑا کوئی ثبوت، جو ڈیجیٹل ثبوت جس نے کورٹ کو کنونس کیا ہو، تو ایسا نہیں تھا. تو وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 27 جون کو عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور وہ باہر ہوں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں نکلی. اور کورٹ نے اس بنیاد پر اس کو جو ہے خارج کر دیا، ان کو باہر نکالنے کے عمل کو، پروسیس کو، آزادی کے پروسیس کو، کہ ہائی کورٹ ڈائریکشنز دے چکا ہے کہ 12 جولائی تک آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کا موجود ہے کہ اپیلیں جب آپ نے فکس کر دی ہوں تو پھر آپ اس میں، اور فرد جرم عائد ہو چکا ہو، کنوکشن ہو چکی ہو، تو پھر آپ نہیں کسی کی بریت کر سکتے. تو یہ ساری صورتحال تھی. اور وہ جو سارے گفتگو کر رہے تھے، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان باہر آنے والے ہیں، تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی، تو شاید ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کمپنسیشن پھر نہیں آپ دے سکتے جب پروسیس میں اللیگلٹیز بہت زیادہ ہوں، تو پھر کمپنسیٹ نہیں آپ کر سکتے. اب جب کل کلاں کو یہ ثابت ہو جائے گا ہائی کورٹ سے، پھر سپریم کورٹ سے، کہ بہت سارے انلیگل پروسیس اڈاپٹ کیے گئے اور یہ شاید کیس ہی نہیں بنتا تھا، تو آپ پھر ڈیٹین کرنے کا جو آپ کا جو عمل تھا، اس کی کمپنسیشن پھر کوئی رہ نہیں جاتی. فاتح شہباز خان کو
اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.